ہائے دوستو، میرا نام ہے شہباز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چین امریکہ کے تصادم کی تاریخ کے بارے میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ 22 مئی 2013 کی بات ہے جب پاکستان میں سی پیک منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ چین کے زیادہ بڑے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں پھیلا ہے۔ اس عظیم الشان منصوبے کے ذریعے چینی حکومت سبھی ممالک میں انفراسٹرکچر بنا کر اپنا تجارتی نیٹ ورک مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام ممالک مل جل کر ترقی اور خوشحالی سے مستفید ہوں۔ منصوبے پر 4 سے 8 ٹریلین ڈالر لاگت آئے گی۔ سی پیک درج ذیل چینی منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ اس کے تحت پاکستان میں شاہراہیں یعنی سڑکیں، بجلی گھر، ڈیم، اکنامک زون، ریلوے ٹریک تعمیر ہو رہے ہیں۔ سی پیک منصوبے کی مالیت 87 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس لیے شروع کیا گیا تاکہ چین کو اپنے تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے بحیرہ عرب میں ایک نئی بندرگاہ گوادر مل سکے۔ پچھلے چند برس سے گوادر کی اہمیت کچھ کم ہو گئی تھی، مگر بین الاقوامی سطح پر جنم لیتی تبدیلیوں نے گوادر کو دوبارہ ارضی سیاسیات میں ایک اہم مقام دے ڈالا۔ ان تبدیلیوں کا آغاز جنوری 2017 سے ہوا جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکومت سنبھالتے ہی صرف 21 روز بعد چین سے تجارتی جنگ چھیڑ دی۔ 22 جنوری کو انہوں نے شمسی پینلوں پر درآمد پر 30% زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ اسی طرح واشنگ مشینوں پر بھی 20% ٹیکس عائد کر دیا۔ امریکہ کی سب سے زیادہ شمسی پینل اور واشنگ مشین چین سے منگواتا ہے، اس لیے ان ٹیکسوں کے نفاذ کو چین کے خلاف تجارتی جنگ چھیڑنے کے مترادف سمجھا گیا۔ اور یہ بات بھی یہی تھی کہ صدر ٹرمپ سمجھتے تھے کہ چینی حکومت نامنصفانہ تجارتی پالیسیاں اختیار کر رکھی ہے اور یہ کہ چینی چوری چھپے ہیلے بہانوں سے امریکی ٹیکنالوجی چوری کر کے چین لے جا رہے ہیں۔ نامنصفانہ تجارتی پالیسیوں کے باعث تجارت میں عدم توازن پیدا ہو گیا ہے۔ 2016 میں چین سے 479 ارب ڈالر کی اشیاء خریدی جبکہ وہ صرف 170 ارب ڈالر کی امریکی سامان چینیوں کو فروخت کر سکا۔ گویا اس سال باہمی تجارت میں امریکہ کو 386 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا۔ یہ خسارہ کم کرنے کی خاطر ہی ٹرمپ نے برسر اقتدار آتے ہی چین سے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا۔ چینی سامان پر ٹیکس لگانے لگے۔ چین کی حکومت نے بھی جواباً امریکی سامان پر ٹیرف عائد کرنے لگی۔ تجارتی جنگ چھیڑنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ معاشی، عسکری اور سیاسی لحاظ سے طاقتور ہوتے چین کو امریکہ اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے۔ امریکی حکمران طبقے کا خیال ہے کہ چین کو عروج کی دنیا میں امریکہ کی سپرمیسی ختم کر دے گا، جبکہ وہ اپنے مفادات کی خاطر امریکہ کو بدستور کرۂ ارض کی اکلوتی سپر پاور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مفادات معاشی، سیاسی، عسکری ہیں۔ مثلاً امریکہ اکلوتی سپر پاور نہ رہے تو اس کی تبدیلی سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حیثیت کو نقصان پہنچے گا۔ دنیا میں امریکی حکمران طبقہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشتیبان ہے۔ امریکہ کے کمزور ہونے سے اسرائیلی حکومت کو یہ اضافہ پہنچے گا کہ خطے میں اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ مثلاً پھر اقوام عالم اسرائیل پر دباؤ ڈالے گی کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان کر دے۔ اسرائیل کو محفوظ رکھنے کی خاطر ہی امریکی حکمران طبقے میں شامل یہودی اور ان کے دوست عیسائی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ عسکری، سیاسی اور معاشی طور پر مشرق وسطیٰ کے معاملات میں اہم کردار ادا کرتا رہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے مابین معاہدہ دوستی کرانے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کا بہت حصہ نمایاں رہا۔ دنیا میں سپرمیسی پانے کی خاطر امریکہ اور چین کے مابین جنگ ایک اہم محاذ جنوبی ایشیا بن چکا ہے۔ اس لڑائی میں پاکستان نے اپنے جغرافیائی حیثیت کے باعث اہمیت حاصل کر لی ہے۔ یہ عجوبہ جنم لینے کی اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے مابین قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ امریکی حکمران طبقہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کو اکسا رہا ہے کہ وہ خطے میں چین کے خلاف معاشی، سیاسی، عسکری اور معاشرتی لحاظ سے پالیسیاں تشکیل دے تاکہ اسے نقصان پہنچ سکے۔ مقصد یہ ہے کہ خطے میں چین کا اثر و رسوخ بڑھنے سے روکا جا سکے۔ صدر اوباما کے دور میں بھارت کی کانگریسی حکومت نے کھلم کھلا امریکیوں کو طفیلی بننے سے گریز کیا تھا۔ نریندر مودی کی حکومت آتے ہی وزیر اعظم بنتے ہی امریکی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بڑھانے لگے اور قوم پرست ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتے ہی جلد ہی مودی ان کا چیلا بن گئے۔ مودی حکومت نے پھر چین کے لیے معاشی اور سیاسی طور پر نقصان پہنچانے والی پالیسیاں اختیار کر لیں۔ مثلاً نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا میں چین کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔
भारत चीन मुखालफ इलाकाई इत्तेहादों का हिस्सा बन गया। तिब्बत के बागियों की हमायत की जाने लगी। ताइवान से भी ताल्लुक बढ़ाए गए। चीनी हुकूमत अपने पड़ोसी की बदमाशी और बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली पुलिसी कब तक बर्दाश्त करती। आखिर कुछ अर्सा बाद लद्दाख में दोनों कुव्वतों का फौजी टकराव हो गया। इस तसादम में चीन को फतह मिली और उसने भारतीय इलाके के कई सौ मुरब्बा किलोमीटर रकबे को अपनी मलकियत में शामिल कर लिया। बुखलाई हुई मोदी हुकूमत ने मामूली चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाकर ही जवाब दे सकी और अपना शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। मकसद सिर्फ ये था कि भारतीय अवाम को मुतमईन किया जा सके, जो जंगजू वज़ीर-ए-आज़म से भरपूर हमले की तवक्का कर रहे थे। अमेरिका और भारत की गठजोड़ से बहरहाल चीनी एस्टेब्लिशमेंट को शदीद तशवीश है। वजह यह है कि बहरहाल हिंद में भारत बड़ी बहरी कुव्वत रखता है, जबकि इसी समुद्र के रास्ते चीन की 70 से 90% तजारत अंजाम पाती है। चीन बहरा हिंद के रास्ते मशरिक़ वस्ती अफ्रीका, यूरोप और शुमाली जनूबी अमेरिका अपना सामान तजारत भिजवाता है और बैरून मुल्क से मंगवाता है। भारत और अमेरिका के साथ बढ़ती कशीदगी से ये खतरा जन्म ले चुका है कि मुस्तक़बिल में किसी बड़ी जंग के दौरान भारतीय बहरिया बआसानी चीन आने जाने वाले बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी कर सकती है। गोया भारत इस पोजीशन में है कि वह जंग की सूरत में चीन की तजारत मुंजमद करके रख दे। मोदी सरकार तेज़ी से भारतीय बहरिया को जदीद जंगी जहाज़ों आप दोनों से लेस कर रही है। इस सूरत हाल में दौरा खंजराब से गवादर तक ज़मीनी रास्ते बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार करके हैं। अगर अमेरिका और भारत से तसादम की सूरत में दोनों कुव्वतें बहरहाल और बहर हिंद में चीन के बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त का रोक देती हैं, तब भी चीनी हुकूमत गवादर के रास्ते मशरिक़ वस्ती और यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका से रब्ता रखेगी। ये रूस से जाने वाले रास्ते की निस्बत छोटा और सीधा है। यूँ दुश्मन चीन की तजारत मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकेगा और चीनी हुकूमत को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। हालात से यह है कि बदलती सूरत हाल में पाकिस्तानी रास्ता चीनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना अहम होता जा रहा है। अगर ट्रंप यह हालिया सदारती इलेक्शन जीत गए तो अमेरिका और चीन की यह जंग मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। वजह यह है कि ट्रंप चीन से तजारत कम करना चाहते हैं और मुद्दा यह है कि तजारती सारा ख़त्म हो सके। माहिरीन मुआशियात इस ट्रंप पॉलिसी को डीकलैपिंग कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका मुख्तलिफ सामान बनाने वाली कंपनियां कायम की जाएंगी ताकि विदेशी अशिया बैरून मुल्क खुसूसन चीन से ना मंगवाना पड़े। इस तरह अमेरिका को रोजगार मैसर आएगा, मगर यह पॉलिसी अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ा देगी। यह मुमकिन है कि सर्द जंग के दौरान किसी इलाके मसले मसलन ताइवान या बहरा जनूबी चीन में कुदरती गैस के ज़खायर की वजह से दोनों आलमी ताकतों में फौजी तसादम हो जाए। कम ही पाकिस्तानी जानते हैं कि चीन और मगरब के मुबाइन माशी, असली और माशरती तसादम कुछ नया युवा नहीं, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। क्योंकि अमेरिका दौरे हाजिर में मगरब का सबसे बड़ा नुमाइंदा बन चुका है, इसलिए चीन के साथ इसका वो टकराव जारी है जो आज से 500 साल कबल शुरू हुआ था। इस तसादम की तारीख हैरत अंगेज़ और ड्रामा ही है। ये दास्तान हमें सबक देती है कि इंसान जब लालची, मुफादपरस्त और हवसनाक बन जाए तो तभी वो अपनी सरगर्मियों से दीगर इंसानों को भी जंग के लौ में धकेल देता है। पुर्तगालियों की आमद 15 सितंबर 1570 से हुई, जब चीन में वाक़या दरिया पल की बंदरगाह पर एक अंग्रेज़ पुर्तगाली को इजाज़त दी गई कि वो वहाँ पर तजारती कोठी कायम करे। वो पुर्तगाल का ताजर और सफारतकार था। ये पहला मौका था कि किसी यूरोपीय ताजर को चीन में तजारती मरकज़ कायम करने की इजाज़त मिली थी। चीन पिछली कई सदियों से बराह रास्त यूरोप और एशिया से तजारत कर रहा था, लिहाजा किसी यूरोपीय तजारत और ताजर को चीन में अपना मरकज़ बना लेना एक गैर मामूली वाक़या था। मगर चीनी हुक्मरान और अवाम दोनों इस अमर से बेखबर थे कि पुर्तगाली और स्पेनी हुक्मरानों ने तजारत को अपने शर अंगेज़ मंसूबे में पोशीदा रखने के लिए ज़रिया बना लिया है और यही तजारत के लिए मुस्तक़बिल में ज़िल्लत और रसवाई देने वाली थी। दरअसल पुर्तगाल और स्पेन के हुक्मरान मिलजुल कर 1490 तक अपने इलाकों में ताकतवर इस्लामी रियासतें ख़त्म करने में कामयाब हो गए थे। इस फतह ने इन हुक्मरानों को मगरूर और मुतकब्बर बना दिया। फिर एशिया और अफ्रीका में इस्लामी इलाकों पर कब्जा करने के लिए मंसूबे बनाने लगे। इसका मकसद ये था कि इंडोनेशिया और मलाया जाने का नया बहरी रास्ता बनाया जा सके। ये दोनों इलाके मसालों की काश्त के मरकज़ थे जिनको यूरोपीय मंडियों में बहुत मांग थी। मसला ये था कि 1453 में अर्तुगरुल की औलाद में से एक मर्द मुजाहिद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तांतिनिया फतह कर लिया। एशिया मुआल का सारा तजारती सामान इसी शहर के रास्ते यूरोप आता था। 1453 से कबल कस्तांतिनिया सल्तनत मशरकी रोमा का सदर मुकाम था। वहाँ की ईसाई हुकूमत यूरोप जाने वाले तजारती सामान पर बहुत कम टैक्स लगाती थी, लेकिन उस्मानी तुर्क शहर के हुक्मरान बने तो उन्होंने तजारती सामान पर टैक्स बढ़ा दिया। इस बायस यूरोपीय मंडियों में पहुंचने वाला तजारती सामान महंगा हो गया
اس مہنگائی سے یورپی عوام بہت پریشان ہوئے اور اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنے لگے کہ مسالے، ریشم، چینی کے برتن، چائے اور اناج اور براعظم ایشیا سے آنے والی دیگر اشیاء سستی کی جائے۔ مگر حکمران مہنگائی پر کیسے قابو پاتے؟ اگر تاجروں پر قیمتیں کم کرنے کا دباؤ ڈالتے تو وہ تجارتی سامان لانا بند کر دیتے۔ یوں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قلت کا نیا مسئلہ جنم لے لیتا۔ مہنگائی میں اضافہ شروع ہوا تو انسانی معاشروں کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس مسئلے کے باعث کئی بار حکمرانوں کو اپنے اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ اس لیے ایشیا کا تجارتی سامان مہنگا ہونے سے یورپی ممالک میں غم و غصے عوام میں آ گیا اور وہاں کے حکمرانوں کو اپنے تخت بچانے کی فکر پڑ گئی۔ مسئلے کا حل نکالنے میں لگے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی غور و فکر سے یہ نکتہ سامنے آیا کہ ایسا باہری راستہ تلاش کیا جائے جو قسطنطنیہ کو بائی پاس کرتے ہوئے یورپی تاجروں کو انڈونیشیا اور ملایا پہنچا دے۔ اس راستے کی دریافت سے یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ تجارت کے لیے ایشیائی تاجروں کی ضرورت نہ پڑتی، جس سے اکثر مسلمان ہوتے تھے۔ اسلامی علاقوں پر قبضے اور نئے تجارتی راستے کی تلاش کے لیے پرتگالی بادشاہ اندلس پر قابض ہوتے ہوئے مہمات بھجوانے لگے۔ 3 اگست 1492 کو کولمبس نامی اطالوی ملاح کی زیر قیادت ایک ہسپانوی بیڑے نے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ کولمبس انڈونیشیا پہنچنا چاہتا تھا مگر 12 اکتوبر کو شمالی امریکہ جا پہنچا۔ 8 جولائی 1997 کو پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما اپنے بحری بیڑا لیے روانہ ہوا اور آخرکار افریقہ کے نیچے سے گزرتا ہوا ہندوستان اور انڈونیشیا کا نیا بحری راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ 1500 سے 1550 کے دوران اس 50 سال عرصے میں اپنی قوم کی زیر سرپرستی پرتگالی اور ہسپانوی تاجروں اور مہمجوں نے افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا اور ملایا امریکہ کے علاقوں پر قبضہ جمایا اور وہاں حکومت کرنے لگے۔ ان یورپی تاجروں کی سیاح جدید اسلحے سے لیس تھی، اس لیے علاقوں کو مقامی آبادی ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس امر نے یورپی تاجروں کو آمر بنا ڈالا اور اب ان کی شیطانی اصلیت بھی ظاہر ہوگی۔ یورپی تاجروں نے جن علاقوں میں قبضہ کیا وہاں کی آبادی کو اپنا غلام بنا لیا۔ علاقوں کے قدرتی وسائل مثلاً اناج، مسالے، معدنیات، مویشی وغیرہ لوٹ لیے اور اپنے ملک لے گئے۔ مقامی لوگوں پر دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ عیسائی قبول کر لیں، ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی اور جو مقامی باشندے یورپی عملیت کو تسلیم نہ کرتے انہیں خوفناک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ کرسٹوفر کولمبس اور واسکو ڈی گاما دونوں مختلف مفتوحہ علاقوں کے منتظم رہے اور دونوں بہت نہایت ظالم و جابر تھے۔ مقامی قبائل اور مسلمانوں پر ان کے مظالم کی تفصیل پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں جو پڑھتے ہوئے آپ کے اندر سنسنی بڑھا سکتی ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں چینی تاجر بھی موجود تھے۔ پرتگالی اور ہسپانوی تاجروں نے ان سے تعلقات بڑھا لیے اور یہ حکومت چین کو ناگوار گزرا۔ وجہ یہ تھی کہ تب صرف چین حکومت کے نمائندے ہی غیر ملکی تجارت کر سکتے، لہذا انڈونیشیا ملیشیا میں مقیم چینی تاجر حکومت چین کی روح سے غیر قانونی اور ناجائز تجارت میں ملوث تھے۔ اسی طرح چینی قوم کو علم ہوا کہ یورپی تاجر اپنے فائدے اور مفادات کے پورے کرنے کے لیے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام بھی دھڑا دھڑ سر انجام دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رقم کمانا ان کا مقصد زندگی ہے، اس لیے چین میں یورپی باشندوں کے لیے ناپسندیدہ جذبات و خیالات نے جنم لیا اور انہیں مادہ پرست سمجھا جانے لگا۔ چین میں مسلمان عرب تاجر کئی صوبوں سے تجارت کر رہے تھے، انہیں بالعموم ایماندار اور مخلص سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے چین کے سرکاری عہدیداران کی چھان بین کرنے لگے۔ تب چینی شہنشاہ جنگ دو کی حکومت تھی جس نے پرتگال کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ چنانچہ شاہی دربار میں یہ بحث و مباحثہ ہونے لگا کہ پرتگال کہاں واقع ہے اور کیسا ملک ہے۔ ادھر پرتگالی تو اپنی فوجی طاقت کے نشے میں مخمور تھے، انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ چینی حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے، لہٰذا وہ اپنی طاقت کے جوش میں چینی قوانین اور روایت پامال کرنے لگے۔ انہوں نے بعض ساحلی مقامات پر قلعے بنا لیے، مقامی تاجروں سے اغوا شدہ بچے بچیاں خریدنے لگے تاکہ انہیں غلام بنایا جا سکے اور ساتھ لے کر جا سکے، اور جن چینی علاقوں میں قیام کرتے وہاں بندوقیں سنبھال کر گنڈوں کی طرح گھومتے رہتے۔ اس گنڈا گردی سے چینی حکومت کو بہت تاؤ آیا۔ جلد ہی پرتگالی اور چینی فوجیوں کو مبینہ جھڑپیں ہونے لگیں۔ چینی فوج کا اسلحہ پرانا تھا مگر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عددی برتری سے فائدہ اٹھا کر آخر چینی فوجیوں نے پرتگالیوں کو مار بھگایا۔ بہت سے پرتگالی مارے گئے، کئی قید ہوئے۔ چھوٹے پیمانے پر ہوئی اس جنگ سے چین میں یورپیوں کے خلاف نفرت بڑھا۔ اس باعث یورپی تاجروں اور چینیوں کا اعتماد بحال کرنے میں 30 سے 40 سال لگ گئے۔ اس دوران یورپی تاجروں کو بھی سمجھ آ گئی کہ تجارت امن و امان کے ماحول میں ہی ممکن ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی خود سری اور غرور ترک کر دیا تاکہ یہ تاجر چین میں چائے، چینی
کے برتن اور ریشم یورپی منڈیوں میں جانے لگے اور یہاں سے ان کی اشیاء کی مانگ تھی۔ 1600 کے بعد ہالینڈ کی ڈچ ایسٹ کمپنی اور برطانوی ایسٹ کمپنی بھی ایشیائی تجارت میں کود پڑی۔ اگلے 50 برس میں انہوں نے پرتگالی اور ہسپانوی تاجروں کو شکست دے کر ایشیائی تجارت پر اجارہ داری قائم کر لی۔ 1635 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارتی جہاز چین آنے لگے تو چین اور برطانیہ کے مابین تجارت پھیلتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ یورپی باشندے خصوصاً برطانوی چین کی چائے کے شیدائی بن گئے۔ پھر یورپی تجارتی کمپنیاں چین سے بڑی مقدار میں چائے اور چینی کے برتن درآمد کرنے لگی۔ اس تجارت میں چین کا پلہ بھاری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چین میں یورپی اشیاء کی بہت مانگ تھی، اس لیے یورپی کمپنیاں بہت کم اپنا سامان چین میں فروخت کر پاتیں۔ اس تجارت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ حکومت چین صرف سونے یا چاندی کے بدلے اپنا مال کمپنیوں کو دیتی تھی۔ کاغذی نوٹ کی چینی حکمران کے سامنے کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس وقت تک یورپی امریکہ اور افریقہ پر قبضہ کر چکے تھے، جہاں سونے چاندی کے وسیع ذخائر تھے۔ یورپی استعمار دونوں براعظموں سے خزانے لوٹ کر اپنے ممالک لانے لگا۔ سونے چاندی کے سکوں کی صورت میں ڈال لیا جاتا، غرض لاطینی امریکہ اور افریقہ میں ڈاکے ڈال کر یورپی ممالک کو جو سونا چاندی ملتا وہ چین بھجوا دیا جاتا۔ اسپین یورپی ممالک کو سونا چاندی فراہم کرنے والا اہم ملک تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں اسپین نے برطانیہ کو ان معدنیات کی فراہمی روک دی اور اس بندش کی وجہ چینی چائے بنی۔ قصہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے چائے لا کر امریکہ میں فروخت کرتی تھی۔ 1780 کے بعد امریکہ میں چائے کی خرید و فروخت پر برطانوی حکومت نے مختلف ٹیکس لگا دیے۔ امریکی تاجروں اور عوام نے ان ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کیا۔ جب برطانوی حکومت نے زبردست احتجاج ختم کرنا چاہا تو وہ پورے امریکہ میں پھیل کر جنگ آزادی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس جنگ میں اسپین نے امریکی عوام کا ساتھ دیا اور برطانیہ سے تجارتی اور معاشی تعلقات ختم کر دیے۔ اس کے باعث برطانوی حکومت کو اسپین سے سونے چاندی کا خام مال ملنا بند ہو گیا۔ پھر وہاں پر طلائی اور نقرئی سکوں کی قلت نے جنم لیا۔ اس قلت نے سب سے زیادہ چین کے ساتھ تجارت کو متاثر کیا، کیونکہ چینی حکومت صرف طلائی سکوں کے عوض اپنا مال فروخت کرتی تھی۔ پچھلے 100 سال یعنی 1650 سے 1750 کے درمیان یورپ سے تجارت نے چین میں طلائی اور نقرئی سکوں کی ریل پیل کر دی۔ اس عرصے میں چین اور ہندوستان دنیا کی 2 سب سے بڑی معاشی اور سیاسی قوتیں بن گئیں۔ تب وہ سپر پاور کی حیثیت رکھتی تھی۔ دونوں ممالک میں خوشحالی کا دورہ تھا۔ اندرونی طور پر متحارب گروہوں کے مابین لڑائیاں بھی ہوتی، مگر عوام الناس مجموعی طور پر سکھ چین سے زندگی بسر کرتی رہی۔ مہنگائی بہت کم تھی، اشیاء ضرورت انہیں وافر دستیاب تھی۔ برطانیہ کا حکمران طبقہ مگر چین اور ہندوستان سے اجارے کی تجارت پر ناخوش تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاطر ڈائریکٹر اور کرائے کے فوجی مگر برطانوی حکمرانوں کی ناخوشی دور کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے 1756 اور 1765 میں امیر ترین ہندوستانی صوبے بنگال کے نواب کے خلاف سازشیں کر کے انہیں شکست دی اور صوبے پر قبضہ کر لیا۔ اسی صوبے میں انگریزوں کو ایسی شے ہاتھ آئی جس کے ذریعے وہ چین کو جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ اس کا نام تھا فیون۔ فیون پچھلی کئی صدیوں سے چین اور ہندوستان کے صرف امیر طبقے میں بطور نشہ استعمال ہوتی تھی۔ عام لوگ بہت کم اسے استعمال کر پاتے تھے۔ در حقیقت چین اور ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے وقتاً فوقتاً افیون کے استعمال پر پابندی لگائے رکھی، کیونکہ وہ عوام کو کاہل اور سست بنا دیتی تھی۔ ہندوستان میں بہار، صوبہ بنگال اور وسطی ہندوستان میں افیون کی کاشت ہوتی تھی۔ مورخین کو تلاش بسار کے باوجود اس انگریز یا ہندوستانی تاجر کا نام نہیں ملا جس کے ذہن میں پہلے یہ تجویز آئی کہ افیون چین میں فروخت کی جائے۔ بہرحال یہ تجویز 1765 کے بعد ہی سامنے آئی۔ جلد ہی انگریزوں نے بنگال میں افیون کی تجارت اپنے ہاتھوں میں لی اور اپنی سرپرستی میں تیار کروا کر چین بھجوانے لگے۔ چین میں افیون کی خرید و فروخت پر پابندی تھی، مگر انگریز اور چینی تاجروں کی ملی بھگت سے افیون چین سمگل کر کے پھیلانے لگے۔ پیسہ کمانے کے لالچ نے انگریزوں اور چینی تاجروں کا اتحاد کروا دیا۔ 1790 کے بعد امریکی تاجر بھی اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی دھندے میں شامل ہو گئے۔ وہ ترکی کی افیون لا کر چینی تاجروں کے ہاتھ بیچنے لگے۔ ترک افیون سستی تھی، اس لیے امریکی اور برطانوی تاجروں کے مابین افیون کی قیمت کم سے کم رکھنے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس مقابلے کے باعث چین میں بہت سستے داموں افیون ملنے لگی اور اس کا پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ عام چینی بتدریج افیون استعمال کرنے لگے اور انہیں نشے کی لت پڑ گئی۔ 1837 تک امریکی اور برطانوی فرانسیسی تاجر جارج سوٹن افیون چین میں اسمگل کرنے لگے۔ پچھلے 60 برسوں میں کروڑوں عوام چینی افیون کے نشے میں لگ گئے اور طلائی اور سکے دے کر تجارت کی بجائے نشہ خریدنے لگے۔ انہی سکوں سے نشہ خریدنے لگے۔
لہٰذا یہ سکے واپس یورپ جانے لگے۔ اس کے باعث چین میں سکوں کی قلت نے جنم لیا۔ اس قلت سے معمول کا کاروبار حیات زندگی متاثر ہوا۔ عوام سکے آسانی سے نہ ملنے پر احتجاج کرنے لگے اور ملک میں مہنگائی بڑھ گئی۔ عوامی احتجاج پر چینی حکومت کو ہوش آئی اور بادشاہ کے حکم پر سرکاری افسروں نے فیون بیچنے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کئی ٹن فیون تباہ کر دی گئی۔ یہ فیون یورپی تاجروں کی ملکیت تھی، لہٰذا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر چراغ پا ہو گئے۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے چین پر حملے کی اجازت طلب کی جو مل گئی۔ 1839 سے 1842 کے مابین برطانیہ اور چین کے درمیان پہلی افیون جنگ انجام پائی۔ برطانوی فوج جدید اسلحے سے لیس تھی، اس لیے عددی طور پر کمتر ہونے کے باوجود وہ چینی فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہی۔ فتح پا کر یورپی اس قابل ہو گیا کہ اسے کم ٹیکس دے کر چین میں آزادانہ اشیاء خرید و فروخت کر سکیں۔ ہارنے کی وجہ سے چینی حکومت کو فاتح ہند کی مانگیں پوری کرنی پڑی۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں امریکہ اور فرانس نے بھی چین سے تجارتی مراعات مانگ لی۔ مزید شکستوں سے بچنے کے لیے حکومت چین ان مطالبوں کو تسلیم کرنا پڑا اور مغربی استعمار سے ہار کر چین میں اس کی صدی کا آغاز ہوا، جسے ذلت کی صدی کہا جاتا ہے۔ اس دوران چین ایشیا کا مرد بیمار کہلایا۔ چین کی توہین آمیز حالت 1979 تک برقرار رہی۔ وہ اس دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی اور جاپانی استعمار سے آزادی پا لی۔ 1979 میں اصلاحات کا عمل شروع ہوا اور 200 برس بعد چین پھر تجارتی معاشی قوت پر گرو کرنے لگا۔ اگلے 40 برس میں وہ دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ایکسپورٹر بن گیا۔ آج وہ سالانہ $2.5 ٹریلین کا سامان بیرون ملک فروخت کرتا ہے اور چینی مال کا سب سے بڑا خریدار امریکہ اور یورپی ممالک ہیں۔ امریکی صدر 1839 کے عمان پھر چین کو ڈرا دھمکا کر باہمی تجارت کا جھکاؤ اپنی طرف کرنے کی کوشش میں مصروف رہے، مگر آج چین بڑی عسکری طاقت بھی بن چکا ہے، لہٰذا ٹرمپ ان کے ہم خیال امریکی اسٹیبلشمنٹ کو 150 سال پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور چین کا سامنا ہے، اور اگر امریکہ نے چین سے سرد یا گرم جنگ چھیڑی تو ممکن ہے تاریخ کا پہیہ الٹا چل پڑے، یعنی اب امریکہ کو شکست کھانا پڑے اور وہاں ذلت و توہین کے دور کا آغاز ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر ان دونوں قوتوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو جائے اور یہ جنگ دنیا کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی امریکہ اور چین کے تصادم کی تاریخ۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ۔